جی کوئی ساتھی تلاوت کر اونچی آواز جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِمَّا اور اگر نُرِيَنَّكَ ہم دکھا دے آپ کو بعض الذی بعض وہ وعدے یا بعض وہ دھمکیاں نعدہم جو ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں او یا نتوفینک ہم وفات دیں آپ کو فإلینا بس ہماری طرف مرجعہم ان کا لوٹنا ہوگا ثم اللہ پھر اللہ تعالی شہید گواہ ہوگا علی ما ان کاموں پر یفعلون جو وہ کرتے ہیں وَلِكُلِّ اور ہر امت کے لیے رسول ایک پیغمبر ہے فَإِذَا بس جب جاء آتا ہے رسولہم ان کا پیغمبر قضیہ تو فیصلہ کر دیا جاتا ہے بینہم ان کے درمیان بالقسط انصاف کے ساتھ وہم اور وہ لوگ ہیں لا یظلمون جن پر ظلم نہیں کیا جائے ویقولو اور کہتے ہیں متی کب ھذا الوعد یہ وعدہ ہے ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے قل آپ کہہ دیجئے لا املک نہیں میں مالک ہوں لنفسی اپنے نفس کے لیے ضرا تکلیف کا ولا نفعا اور نہ کسی نفع کا الا مگر ما شاء اللہ جو اللہ چاہے لکل امت ہر امت کے لیے اجل ایک مقرر وقت ہے اذا جاء جب جاء اجل آتی ہے ان کی مدت مقرر وقت فلا یستأخرون تو نہ سرک سکیں گے پیچھے ساعتاً ایک گھڑی ولا یستقدمون اور نہ آگے پھر سے دیکھ لیجیے وَإِمَّا اور اگر نُرِيَنَّكَ ہم دکھا دے آپ کو بعض الذی بعض وہ وعدے یا بعض وہ دھمکیاں نعدہم جو ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں او یا نتوفینک ہم وفات دے آپ کو فإلینا بس ہماری طرف مرجعہم ان کا لوٹنا ہے ثم اللہ پھر اللہ تعالی شہید گواہ ہے علی ما ان کاموں پر یفعلون جو یہ کرتے ہیں
وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، اور ہر امت کے لیے رسول ایک پیغمبر ہے۔ فَإِذَا جَاءَ، بس جب آتا ہے رسولہم ان کا پیغمبر، قُضِیَ تو فیصلہ کر دیا جاتا ہے، بینہم ان کے درمیان، بالقسط انصاف کے ساتھ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں، مَتَى کب، هَذَا الْوَعْدُ یہ وعدہ ہے، إِن كُنتُم اگر ہو تم صادقین سچے۔ قل آپ کہہ دیجئے، لا املک میں مالک نہیں ہوں، لنفسی اپنے نفس کے لیے، ضرًا کسی نقصان کا، ولا نفع کسی کا ترجمہ کیوں کر رہے ہیں ہم؟ نکرہ، ضرًا نکرہ کسی نقصان کا، ولا نفع اور نہ کسی فائدے کا، نکرہ ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں یار؟ الا مگر ما شاء اللہ جو اللہ چاہے۔ لکل امت ہر امت کے لیے، اجلہم ایک مدت مقرر وقت، اذا جب، جاء آتی ہے، اجلہم ان کی مدت، فلا یستاخرون تو نہیں سرک سکتے، ساعتاً ایک گھڑی پیچھے، ولا یستقدمون اور نہ، فلا یستاخرون اور پیچھے سرک سکتے گھڑی، ولا یستقدمون اور نہ آگے۔ جی لا یستأخرون نہ سرک سکتے ہیں پیچھے ہو جانا، سرک ایسے پیچھے سے سب بندہ نہیں ہوتا، ولا یستقدمون آگے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ اس میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے۔ وہ لوگ عذاب طلب کرتے تھے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ہم پر پتھروں کی بارش برسا دو۔ لے ادرک عذاب وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ جس طرح خیر طلب کرتے ہیں اس طرح شر بھی طلب کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بارہا فرمایا فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ اور ان کو یہ خوشخبری در عذاب کی سنا دو، عذاب ہوگا۔ پچھلی آیت میں فرمایا قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ خسارے میں ہو گئے، یہ عذاب ہوگا وہ عذاب ہوگا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ جب یہ خود عذاب طلب کر رہے ہیں، عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، پھر کیوں ان پر عذاب نہیں آتا؟ سمجھ آگے کے لیے عذاب آتا کیوں نہیں؟ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ اگر ہم دکھا دیں بعض، میں نے آپ کو اس کے دو ترجمے کیا، یہ ہے نا وعدے یا دھمکیاں، یہ ہے نا فعل ناعد، وعد یعد سے، وعد یعد سے، اگر تو اس کا مصدر وعدن آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے وعدہ کرنا، وعد یعد وعدن مصدر آ جائے تو کیا معنی ہے؟ وعدہ کرنا، اور اگر وعد یعد وعیدن اس کا مصدر آ جائے تو پھر اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دھمکی دینا۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو دونوں ترجمے کر سکتے ہیں، ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، ہم ان کو دھمکی دیتے ہیں عذاب کی، یا عذاب کا وعدہ کرتے ہیں، دونوں جو ہے وہ معنی مراد لے سکتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں جی؟
سورہ بقرہ آیت نمبر 268 ہے، 268 اس میں فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ دیکھو دو جگہ یعد آیا ہے، الشیطان یعدکم الفقر وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، شیطان یا تمہیں دھمکی دیتا ہے فقر کی اور تمہیں حکم کرتا ہے بے حیائی کا، وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ، پھر يَعِدُكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہے مغفرۃ منہ، اپنی طرف سے مغفرت کا، وَفَضْلًا، اور فضل کا، احسان کا۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ ایک آیت میں یعدو، وعدہ یعدو باب آیا 2 دفعہ، ایک جگہ پر معنی کچھ ہے اور دوسری جگہ پر معنی کچھ۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئے؟ جی تو یہ مطلب، تو ہم آپ کو دکھا دیں آپ کی زندگی میں ان پر عذاب نازل کرتے، او نتوفین، یا آپ کے انتقال کے بعد، دنیا میں سے جانے کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد ان پر عذاب نازل کر دیں، یہ بھی ہم کر سکتے ہیں۔ یا ادھر کچھ نہ کہیں فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، تو لوٹنا تو ہمارے طرف ہی ہے نا، ادھر دیں گے، تو اس لیے آپ کو جو ہے وہ رنجیدہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں۔ جو ہم وعدہ کر چکے ہیں وہ کریں گے، لیکن ضروری نہیں ہے آپ کی زندگی میں، اس لیے آپ اس ذہن سے نکال دیجئے۔ مرجعہم، مرجع رجع یرجع، ان سے اس سے مرجع مصدر میں بھی آ سکتے ہیں، لوٹنا، اور ظرف کا صیغہ بھی آ سکتا ہے، دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اچھا جی، ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، کہ اللہ گواہ ان کاموں پر جو کرتے ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت کے لیے ایک پیغمبر ہے، اور جب ان کا پیغمبر آتا ہے ان کے پاس آئے گا تو فیصلہ کیا جائے گا انصاف کے ساتھ، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ مراد اس سے قیامت کے دن، قیامت کے دن اب پیغمبر ان کے پاس آئے گا تو حق اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، ان پر ظلم، قسط، قسط کا معنی تو آپ نے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ ہاں کیا معنی ہے جی؟ انصاف ہی معنی، پکی گل، پکی گل، تو پھر اس کا کیا مطلب ہو؟ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، کہ قاسط تو جہنم کے اندر ہوں گے، انصاف والے، یہ مطلب یہ تو قرآن پاک یہ فرماتے ہیں۔ آپ لوگ کہہ رہے ہیں انصاف، تو انصاف ہے، تو وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جو قاصد لوگ ہیں یہ تو جہنم میں ڈالا جائے گا، سب جہنم کے اندر ہوں گے۔ اور ایک جگہ پر نہیں، سورہ جن کو کھول لو، کیا فرما رہے ہیں؟ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور یہاں پر اس کی شاید فرماتے ہیں وَأَنَّ مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ، کچھ ہم میں سے تابعدار ہیں، کچھ قاصد ہیں، تو انصاف والے ہوگا، انصاف مانگ جی، آپ کہہ رہے ہیں انصاف مانگ، یہ کیا کہہ رہے ہیں قرآن پاک؟ جی 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 کیا مطلب؟ اور مقصد بھی آتا ہے قرآن پاک میں،
جی مقصد آتا ہے کہ نہیں پاک؟ کہاں پر؟ کیسے؟ بندے دا پت بن جی ہاں جی مقصدین اور دیکھیے گا خیر یہ تو میرے ذہن میں نہیں تھا، درمیان میں بات آ گئی. قسط جو ہے نا مقصد کا مسئلہ، اگر یہ باب افعال اس کو لے وَأَمَّا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ اور بھی جگہ پر آتا ہے. مقصد کا معنی ہوتا ہے باب افعال سے انصاف کرنے والا، اور قاصد مجرد سے اس کا معنی ہوتا ہے ظالم. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ، یہی فرمایا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. ظالم اور مقصد بمعنی انصاف کرنا، باب افعال سے مجرد سے. تو قسط جو ہے نا باب افعال اس کا مصدر بنے. اور یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا، بخاری کا جو آخری باب ہے نا اس کا عنوان ہے ان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن. ان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن، یہ اس کا عنوان ہے. اس پر امام بخاری نے بات کی ہے، وہاں پر لکھی. مجھے یاد آیا یہ آخری حدیث میں نے پڑھی تھی یہاں پر نا، بخاری شریف قرآن کا. تو میں بڈھا ہو گیا تو یہ وہ ابھی وہ یاد کیا تھا نا، وہ سند پھر اس کے بعد وہ حدیث، تو ابھی وہ یاد ہے کچھ نہ کچھ. اس میں امام بخاری کا معنی ہے. خیر یہ تو بات اور ہوگا. تو فرماتے ہیں ہر امت کی نیک پیغمبر، جب ان کا پیغمبر آئے گا انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا، ظلم نہیں. کیا مطلب؟ دیکھیے گا قیامت والے دن مثلا نوح علیہ السلام کی قوم کو لایا جائے، ان سے پوچھا جائے گا مثلا هل بلغکم نوح، کیا نوح علیہ السلام نے تمہیں پہنچایا تھا پیغام، دعوت دی تھی؟ وہ کہیں گے کل اللہ، ہرگز نہیں، ہمیں تو کسی نے دعوت دی نہیں، ہمیں تو کسی نے پیغام پہنچایا نہیں. واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہم نے تو کبھی شرک کیا نہیں. یحلفون له کما یحلفون لکم، جیسے تمہارے لیے تمہارے سامنے جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں اس اللہ کے سامنے بھی اٹھائیں گے. وہ کہیں گے نہیں، نہ ہمیں کسی نے پیغام پہنچایا اور نہ ہمیں کبھی شرک کیا. نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا هل بلغت قومک، کیا آپ نے اپنے قوم کو پیغام پہنچایا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں جی. کہیں گے نہیں، ہم تو مانتے نہیں، ہم نہیں مانتے. سمجھ آ گئی؟ اب آپ لوگوں نے پڑھا ہے مشہور ضابطہ شریعت، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ مدعی کے ذمہ کیا ہے؟ گواہ پیش کرنا، جس نے دعویٰ کیا، اور منکر کے ذمہ کیا ہے؟ قسم اٹھا. تو پہلے مدعی کیا کرے گا؟ گواہ پیش کرے. تو مدعی یہاں پر کون ہے؟ نوح علیہ السلام. وہ کہہ رہے میں نے پہنچایا، اور وہ منکر ہے کہ نہیں پہنچایا پیغام. تو نوح علیہ السلام سے کہا جائے گا گواہ پیش کر، بینہ پیش کر. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو نوح علیہ السلام ہمیں پیش کریں گے ہماری امت. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ،
دوسری بارے میں شروع میں تعالیٰ فرماتے ہیں لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. تو ہم گواہی دیں گے کہ ہاں جی نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچایا تھا اپنی قوم کو. سمجھ آگے کہ نہیں؟ تو وہاں سے وہ اعتراض اٹھائیں، آبجیکشن لگائیں. ٹھیک ہے، وہ کہیں گے یہ تو وہاں پر تھے نہیں، یہ کہاں سے شوشہ چھوڑ رہے ہیں، یہ تو چول مار رہے ہیں، تھے نہیں ادھر. تو ہم کہیں گے کہ ہمیں سچے پیغمبر نے سچے کلام کے بارے میں، سچے کلام میں بتایا ہے. لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. قرآن پاک میں کہ نوح علیہ السلام نے پہنچایا تھا پیغام، دعوت دی تھی اپنے قوم کو. کس نے بتایا؟ پیغمبر نے بتایا. اب آپ لوگوں نے پڑھا ہے یا پھاڑا ہے فقہ کی کتابوں میں کہ قاضی کے سامنے گواہی دی جاتی ہے. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ پھر اس کے بعد ان گواہوں کا تزکیہ بھی ہوتا ہے. تزکیہ تو شہود کے بارے میں پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ گواہی دی جاتی ہے، پھر گواہی یہ گواہ صحیح ہے کہ نہیں، سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، اس کی تحقیق کی جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں تزکیہ، اور تزکیہ تو شہود کہا جاتا ہے. اس کو پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ اس کو تزکیہ تو شہود کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، کہ یہ گواہی گواہ سچ گواہی دے رہے ہیں، سچ بول رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. جھوٹے لوگ تو نہیں ہیں، یہ سچے لوگ ہیں. اس طرح کی گواہی دیتے رہتے جیسے ہماری عدالتوں میں ہے. وہ ان کے اپنے خاص گواہ ہوتے ہیں، وہ گواہ آ جاتے ہیں، گواہی دیتے ہیں، قرآن پاک پر ہاتھ بھی رکھتے ہیں. قرآن پاک ایک ہی گواہ، دو گواہ پکڑے ہوتے ہیں، ہر وقت پولیس والے لاتے رہتے ہیں. اپنے گواہ ہیں، وہ گواہی دے دیتے ہیں. جھوٹی گواہی، اللہ معاف فرمائے، کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ، جھوٹا الزام ثابت کرنے کے لیے. تو وہ گواہوں کا تزکیہ کیا جائے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تزکیہ کرایا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی امت جو کہہ رہی ہے یہ بات صحیح ہے؟ ایسا ہی ہوا تھا؟ آپ نے انہیں بتایا ہے یہ بات بتائی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ہاں جی، تزکیہ کریں کہ بالکل میری امت سچ کہہ رہی ہے اور یہ بات میں نے انہیں بتائی تھی. اگلا جمعہ قرآن پاک میں ذرا کیا فرماتے ہیں؟ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ پیغمبر تم پر گواہ بنے. تم لوگوں کے لیے گواہی دو گے، تَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور پیغمبر پھر تمہارے حق میں گواہی دیں گے. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ اس آیت کی سمجھ بھی آ گئی. تو یہ فرما رہے ہیں لِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، جب ان کا پیغمبر آئے قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو انصاف کے ساتھ ان کا فیصلہ کیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ظلم نہیں کیا جائے گا. ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کہتے ہیں جو اس کا حق ہے اس سے کم کر کے دینا. زیادہ دیا جائے تو یہ ظلم نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ زیادہ تو دیتا ہے لیکن کمی نہیں کرتا. کسی کے حق میں بھی نہیں کرتا، نہ کافر کے حق میں کرتا ہے، نہ مشرک کے حق میں کرتا ہے. ظلم اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھی نہیں کرتا، ان کے ساتھ بھی نہیں کرتا. تو یہ ظلم. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ،
وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب ہے اگر تم سچے ہو؟ قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، آپ کہہ دیجئے میں تو اپنی نفس کی نقصان اور فائدے کا بھی مجھے علم نہیں ہے مگر جو اللہ چاہے۔ قیامت کب ہے کوئی بتا، کسی کو علم نہیں۔ قیامت کو بھی اللہ نے چھپایا ہوا ہے، موت کب آئے گی اس کو بھی چھپایا ہوا ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، اس میں بڑا فائدہ ہے۔ اگر ہمیں موت کا پتہ ہوتا کہ فلاں تاریخ کو آپ نے مرنا ہے، فلاں تاریخ کو آپ نے مریض چلے جانا ہے، سمجھ آپ کہاں جانا ہے؟ مریض۔ کوئی لطیف ہے نا، مفتی رشید احمد صاحب کا نام کو سنا ہے کہ نہیں سنا؟ مفتی رشید احمد صاحب بس پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ساتھ والی سیٹ کہیں خالی تھی، وہ آ کے نا ایک خاتون بیٹھ گئی، عورت بیٹھ گئی ان کے ساتھ، اب اپنا ذکر کر رہے تھے، تو خاتون ان سے پوچھتی ہے آپ کہاں جا رہے ہو؟ اور خود کہ میں تو مری جا رہی ہوں، میں تو مری جا رہی ہوں، تو آپ کہاں جا رہے ہو؟ سمجھ آ گیا نہیں؟ تو مفتی رشید احمد سے نے فرمایا کہ میں تو مرا جا رہا ہوں۔ سمجھ آ گیا؟ تو وہاں سے اٹھ کے کہیں اور جگہ بیٹھ کے اس نے کہا یہاں تال گل نہیں کوئی نہیں۔ سمجھ آ؟ تو اگر اللہ تعالیٰ بتا دے کہ تم نے مرنا ہے فلاں تاریخ، تو 10 سال پہلے ہم اس کی تیاری شروع کرتے، سب کو چھوڑ دیتے، سارا نظام ادھر ہم ہو جاتا، 1 سال پہلے سے ہم مرنا شروع ہو جاتے، تو نظام درہم پر۔ اب تو جو ہے نا اگلے مرحلے مر رہا ہے، سارے ایکٹیو ہیں، متحرک ہیں، کام کر رہے ہیں، دنیا کا نظام چل رہا ہے، مر جاتے ہیں بس۔ اور تو سارا نظام درہم پر ہونا تھا، تو اللہ نے کہہ دیا مرنا ہے، قیامت آنی ہے، بس سمجھدار انسان وہ ہے جو تیاری کر دے، بس یہ کہ کسی مرحلے مر سکتا ہوں، اصل تیاری ہے، بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ بتا دیا کہ امتحان ہونے، بس امتحان کی تیاری کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے سلیبس بھی بتا دی نصاب، اور پیپر بھی بتا دی، پیپر آؤٹ ہو چکا ہے، پرچہ آؤٹ ہو چکا ہے قیامت۔ یہ سوالات آئیں، میٹرک کا پیپر نہیں، 9ویں 10ویں کا نہیں، یہ اللہ کا پیپر ہے، آؤٹ ہو چکا ہے، بس تیاری کر۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو فرمایا کہ میں تو اپنے لیے بھی کسی نفع ضر کا مالک نہیں۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں لا املک لنفسی، لنفسی ہے نا ضرا ولا رشدا، کیسی آیت ہے؟ لا املک جی لکم ضرا ولا رشدا ہے، لا املک لنفسی ضرا ولا رشدا، لا املک لکم ہے نا، لا املک لکم ضرا ولا رشدا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو کسی نفع نقصان کا نہیں اختیار ہے، ہر امت کے لیے ایک مدت مقرر ہے، اجل، وقت مقرر، مدت۔ اجل تیرا کر دے گی بالکل صفائی۔ اذا جاء اجلهم، جب ان کی مدت آئے گی، فلا يستأخرون ساعة، تو نہ ایک گھڑی پیچھے سرک سکیں گے اور نہ ایک گھڑی آگے، نہ پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ ہی آگے، بس موت آ گئی تو بات ختم آ گئی، اور موت تو آنی ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت
وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، جہاں پر بھی ہوں گے موت آئے، اگرچہ مضبوط قلعوں میں کیوں نہ۔ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ۔ پیغمبر کے بارے میں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو بہرحال یہ ہے کہ اصل کام ہمارا ہے تیاری کرنا، وہ کرنے چاہیے۔ موت کب آتی ہے یہ معلوم کرنا ہمارا کام نہیں، جو ہمارا کام ہے وہی کرنا چاہیے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔